السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ محترم جناب حافظ انعام الحق فاروقی صاحب، عزیز مکرم حافظ عمار قمر صاحب، محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں اور انشاءاللہ دیگر علماء کرام کے بھی سنتے رہیں گے۔ اسٹیج پر محترم جناب حاجی عبدالوحید بٹ صاحب، محترم مزمل خان پسروری صاحب، حافظ احسان الہی ظہیر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کی ہیں۔ بالترتیب آپ کے سامنے تینوں چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی اولاد رات کو بھوکی نہ سوئے، اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے برعکس دین اسلام کی اہمیت ہماری نظر میں 5 روپے کے سکے سے بھی کم ہے کہ جب اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے والا ایمان بیچنے پر آ جائے تو 5 روپے پر بک جاتا ہے، جب ایمان بیچنے پر آئے 1 کلو سیب پر بیچ دیتا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ اس کی نظر میں اگر اہمیت ہے تو دنیا کی، اگر اہمیت ہے تو دنیاوی زندگی کی، اس نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جبکہ ایمان وہ دولت ہے۔ اگر یہ دولت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے پاس نہ آئے تو رب کہتا ہے ابراہیم کے باپ تھے، جد الانبیاء کے والد ہیں، نبی ابراہیم کی نسل سے ہزاروں انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نبی ابراہیم کے والد جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں، کلمہ طیبہ موجود نہیں، رب کی ذات پر ایمان اور یقین اور ایقان موجود نہیں۔ اور دوسری طرف اگر حبشہ سے بکتے ہوئے بلال حبشی مکہ طیبہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور دین قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایمان کو اپنے دل سے تسلیم کر لیں، رب عزت و شرف یہ دیتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے رب کی نماز اور اذان کے لیے ندا بلند کرتے ہیں۔ کب؟ جب ایمان کی دولت موجود ہوگی۔ اگر ایمان نہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ کہتے ہیں
لوط ہمارے نبی تھے، جناب نوح ہمارے نبی تھے، ان دونوں نبیوں کی بیویوں نے اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا، جہنم کا بالن بنے گی۔ دوسری طرف رب کی زمین پر رب کے بڑے بڑے دشمنوں میں ایک نام فرعون کا بھی ہے، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، دنیا میں بڑا رب اور خدا تو میں ہوں، سجدہ مجھے کرو، میری ملوکیت کو مانو، میری بادشاہت کو تسلیم کرو۔ لیکن جب اس فرعون کی بیوی نے ایمان قبول کر لیا، نبی موسیٰ کو مان لیا، رب کی توحید کا اقرار کر لیا، کہا بھلے رب کے بڑے دشمن کے گھر میں تھی لیکن ہم نے اسے اپنی جنت کے بالا خانوں کا مہمان بنا دیا ہے۔ کب؟ جب ایمان کی دولت موجود ہوگی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اخروی کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان موجود نہیں، جس کے پاس اللہ کی ذات پر یقین موجود نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان و یقین نہیں، وہ انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں داخلہ لینے کے بعد، ایڈمیشن لینے کے بعد، اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیے ہیں۔ ان سب کے سب کو اعمال صالحہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرمایا والعصر، ہمیں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں، یہ گھاٹے میں، یہ نقصان میں، مگر ہاں وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، ہمسائے کا خیال کیا، مسلمان کی عزت کا خیال کیا، اس کے خون کے محافظ بنے، اپنی ریاست کا خیال کیا، دین اور اسلام کا پاس رکھا، قرآن پہ عمل کیا، سنت کو اپناتے رہے، حدیث کو سینے سے لگایا، کسی اپنے مسلمان بھائی کا انہوں نے دکھ نہیں دیا، ان کا دل نہیں دکھایا۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، زندگی اچھائی کے ساتھ گزاری ہے، زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزاری ہے، ہم نے ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں شاید کلمہ پڑھ لیا بخشش ہو جائے گی، ہاں کلمہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جسے مرتے وقت لا الہ نصیب ہوا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، آ کر کہا بتائیے اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے ارکان اسلام بیان کر دیے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے بتا دیا ہے اس سے کچھ کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ واپس رخصت ہوتا ہے، سواری پہ سوار ہوا، پاؤں پھسلتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، گردن کمن کا ٹوٹا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو شخص چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے اس انسان کو دیکھ لے۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف ایمان قبول کیا، نیک عمل کی مہلت نصیب نہیں ہوئی، اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ لیکن جسے اللہ نے زندگی دی، جسے حیاتی دی ہے، اس نے نیک اعمال نہیں کیے، ہاں اللہ کی رحمت غالب آ جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے دامن میں شرک کہا معلوم ہوا جنت ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے ایک مقام پہ اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں۔ اس مقام پہ کہا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، دو سے زیادہ جنتیں ہیں۔ سن کے اوپر سے چشمہ برف پگھل کے نیچے کو نکلتا ہے تو جو پہاڑ کے سب سے اوپر والا گھر ہوگا اسے سب سے تازہ، سب سے پاکیزہ اور سب سے پہلے پینے کو پانی ملے گا۔ اس سے نچلے والوں کو اس طرح کا پاک اور صاف نہیں بلکہ استعمال شدہ ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں
چشمے نہیں ہیں, جنت الفردوس میں نہریں نہیں ہیں, بلکہ فرمایا اللہ نے جنت الفردوس میں سمندر رکھے ہیں, ان سمندروں سے نچلی جنتوں کو اللہ نے نہروں کی صورت میں, چشموں کی صورت میں پانی اور مشروبات عطا کیے ہیں. جنت الفردوس میں صرف ایک چشمہ ہے. عام طور پہ نا ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ کہیں 4-5 مولوی اکٹھے ہو گئے تو وہاں پہ دیسی گھی کا بلواں بنا ہوا حلوہ موجود تھا, نہ ان دیسی کے عہدے حلوے رہے تھے, نہ کھانے والے مولوی رہے. تو ایک نے کہا جی جنت میں اس طرح نہر چلے گی, انگلی ماری اور دیسی گھی اس کی طرف, اور دوسرے نے مارا. قرآن مجید کی سورۃ الدہر میں اللہ نے کہا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. جنت الفردوس میں 5 سمندر ہیں اور ایک چشمہ ہے. وہ چشمہ کیسا؟ فرمایا کسی محل پہ کھڑے جنتی کا اس چشمے کو دیکھ کر جی چاہے اس میں مشروب میں پی لوں, یہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرے گا, چشمہ چلتا ہوا اس کے محل کی چوکھٹ پہ پہنچے گا, یہ اس سے مشروب لے گا, پی لے گا, چشمہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. یہ جنت الفردوس. فرمایا اعلیٰ الفردوس فصلوہ الفردوس. جب اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا کرو, لیکن اس جنت الفردوس کے بھی درجے ہیں. فرمایا اس میں سب سے اونچا درجہ جسے مقام وسیلہ کہا جاتا ہے, اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا. یہاں سے یہ عقیدہ بھی لے جائیں, میری عادت ہے اپنی گفتگو میں جب تک عقیدہ بیان نہ کیا جائے گفتگو کو نامکمل سمجھتا ہوں. لوگوں نے رب کی صفات کا, رب کے وجود کا انکار کیا, کہا رب کا وجود نہیں ہے, رب کا جسم نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اپنے چہرے کا ذکر کیا, اپنے ہاتھ کا ذکر کیا, جناب آدم کا ذکر کرتے ہوئے کہا خلقت بیدی, میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا. قرآن مجید میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر موجود ہے, اللہ کے قدم کا حدیث کے اندر ذکر موجود ہے, رب کا وجود ہے, عرش پہ رب کی ذات موجود ہے. کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں, دیوے اندازے لگانے کی اجازت و رخصت نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں پہ جو اپنی 100 جنتیں تیار کی ہیں, سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے, اور جنت الفردوس کا بھی سب سے اونچا درجہ مقام وسیلہ ہے. آدم سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے آخری انسان تلک تمام انسانوں میں سے اللہ نے اس مقام وسیلہ کا جو ملکیت ہے صرف ایک ہستی کے نام لگانی ہے. سرتاج الرسل نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ وہ مقام وسیلہ مجھے عطا فرمائے گا. پھر ساتھ کیا کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ مانگتے رہا کرو. جس نبی نے پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کے لیے رب سے دعائیں کی ہو, جس نبی نے اس امت کو جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت میں پہنچانے کے لیے طائف کی وادی میں پتھر برداشت کیے ہو, جس نے جہل و لعب کے تانے اور گالیاں برداشت کی ہو, کمر پہ اس امت کے لیے اوجری رکھوائی ہو, اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی ہو, 3.5 سال تک شیب ابی طالب میں معصور رہے ہو, بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہو, پانی میں چمڑا بھگو کر کھایا ہو, کیا آج وہ امتی اپنے نبی کے لیے رب سے جنت کا مقام وسیلہ نہیں مانگ سکتا؟ یہاں پر نہیں پوچھوں گا, ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا کون ہے جس نے آج تک اپنے نبی کے لیے دعا کی ہے اللہ میرے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما دے. لیکن بھائیو مقام افسوس ضرور ہے. حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے ہو تو دل میں گمان ہوتا ہے کاش سوئے ہوئے خواب میری ماں مل جائے, میرا باپ مل جائے. بدبخت ہے وہ مسلمان جسے سوتے ہوئے خواب میں یہ نظر نہ آئے کاش میری خواب میں محمد رسول اللہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جس نے خواب میں
مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، میرا روپ شیطان بھی نہیں دھار سکتا۔ تو فرمایا میرے لیے سوال کیا۔ اب بات کا آخری حصہ ہے، دعا کیسے کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، ہم میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سب جانا چاہتے ہیں، اور سب کی خواہش اور حسرت یہ ہے کہ ہمیں جنت میں رفاقت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ مجھے جنت میں محمدی سوسائٹی میں ایک گھر مل جائے۔ تو اللہ دے گا انشاءاللہ، لینا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ اب بس آخر میں وہ دو باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تمہاری بستی کی اذان، مسجد سے اذان کی ندا گونجے، مؤذن آواز لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم نے اپنی گفتگو کو روک دینا ہے، اپنی باتوں کو روک دینا ہے، اپنا کاروبار روک دینا ہے، اگر آواز اور شور والا ہے اسے روک دینا ہے۔ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، اذان کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کا جواب بھی دینا ہے۔ مکمل اذان مؤذن کے ساتھ دہراؤ گے، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مکمل درود ابراہیمی بتا دیا، کہا ایسے پڑھا کرو، درود بھی بتا دیا، موقع بھی بتا دیا۔ اذان کے کب پڑھنا ہے؟ اذان کے بعد۔ اور کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی۔ درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے۔ فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر اس کے بعد تم نے پڑھنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس ہونے والی اذان کے رب، والصلاة القائمة، اے پڑھی جانے والی نماز کے رب، آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اے اللہ جو تو نے مقام محمود، مقام شفاعت کا ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ فرمایا مکمل دعا کریں، مقام وسیلہ میرے لیے مانگے، جنت الفردوس کا سب سے اونچا درجہ۔ اب ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے اس سے پہلے ایک اور بات آپ کا ایمان بڑھانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی آنکھ میں رب کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو، بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی رب کو نہیں دیکھا۔ رب کو نبی موسیٰ نے کہا نہ دیکھنا چاہتا، ایک نور کی تجلی پڑی، فرمایا دنیا کی کوئی آنکھ میں رب کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں حساب و کتاب ہونے کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتیوں کو ان کے محل ملیں گے، سونے کی اینٹیں، کستوری کا گارا، سونے کے بیڈ اور اوپر ریشم کی چادریں، سونے کے تکیے، کھانے کے لیے انواع اقسام کے پھل اور ساری کی ساری نعمتیں، بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ مہمانی، اور وہاں پر بہتے دریا، سمندر اور ندی نالے، اور وہاں پر شرابن طہورا دودھ، اور وہاں پہ شہد کی نہریں اور مشروبات پینے کے لیے، اڑتے پرندے کو کھانے کو دل کرے، بھونا ہوا اس کے سامنے آ جائے، کھائے ہڈیاں نکالنے، انہی کا ہڈیوں کا پھر دوبارہ پرندہ بنے، روح اس میں آ جائے، اڑ کے چلا جائے، جس درخت کو دیکھ کر جس ٹہنی کے پھل کو کھانے کو جی کرے، وہی ٹہنی ٹوٹ کے اس کے سامنے آئے، یہ پھل کھائے دوبارہ جا کے وہیں پہ لگ جائے، وہاں پر پیشاب کی حاجت ہو، پسینہ آئے ختم، وہاں پر بڑے پیشاب کی حاجت ہو، ڈکار آئے ختم، یہ ساری نعمتیں جب مل جائیں گی اس انسان کو، وہاں پر حور و غلمان بھی ملے، وہاں پر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہوئی، اللہ ساروں کے رشتہ داروں کو جنتی بنائے، وہاں پر ماں باپ بہن بھائیوں اولاد کے ساتھ، چچا دادا نانا کے ساتھ، اپنے امام خطیب اور مقتدی مولوی کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو پھر آسمانوں کا رب ہم سے مخاطب ہوگا۔ کون مخاطب ہوگا؟ کون ہوگا؟ آج تک دنیا میں ہم نے یہی سنا ہے کہ کلیم اللہ موسیٰ تھے، لیکن جنت میں ہم سارے کلیم اللہ ہوں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ہم سب سے اللہ کلام کرے گا. تو کلام کیا ہوگی؟ اللہ کہیں گے ہاں بھائی جنتیو دل ہے تو مانگو, اور دل ہے تو یہ کہیں گے نا بھی بس ہو گئی. جیسے وہ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ نے مجھے دودھ اتنا پلایا ہے کہ اب اگر اور پی لیا تو ناخنوں کے رستے باہر آئے گا. جنتی کہیں گے اللہ کچھ رہا ہی نہیں, اب مانگے کیا؟ فرمایا کچھ سوچ لو. کہا سوچنے کی بھی گنجائش نہیں, ہر نعمت مل چکی ہے. بلکہ یہاں تک کہیں گے کہ اللہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر ہماری سوچ اور گمان اب یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی دکھ ملے ہی نہیں تھا, دنیا میں کوئی دکھ ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو اللہ کہیں گے اچھا ساری نعمتیں مل گئی؟ جی مل گئی. ہمیں انبیاء کے محلے میں گھر ملا, ہمیں صدیق و فاروق کے محلے میں گھر ملا, ہم صبح و شام جاتے ہیں, جمعہ کو حسن بازار لگتا ہے, وہاں پر نبیوں کی زیارت ہوتی ہے. اللہ وہاں پر تیرے پیاری آواز والے داؤد کو دیکھتے ہیں. اللہ ہم وہاں پر تیرے یوسف کا زیارت کرتے ہیں. اللہ ہم وہاں پر تیرے موسیٰ کے جلال کو دیکھتے ہیں. اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. اب تو اللہ کہیں گے جو اب دوں گا پچھلا سارا کچھ بھول جاؤ, پچھلا سارا کچھ بھول جاؤ گے, کچھ یاد نہیں. یہ بڑے پرے. اب انسان تو آخر انسان ہے نا, یہ بھی سوچے گا کہ چیز کیڑی, تجسس بھی ہوگا. اللہ اب چیز کون سی ہے وہ جو تو دکھانا چاہتا ہے, جو جنت کی پچھلی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اللہ فرمائیں گے نور کے پردے ہٹا دو, میری زیارت کروا دو. اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اب کتاروں میں لگے ہوں گے جنتی سارے. کہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ کتار در کتار, اور سب سے آگے اور سب سے قریب سے جو رب کی زیارت کریں گے کون سی جنت والے ہیں؟ دسو ذرا. جنت الفردوس والے, اور پھر جنت الفردوس میں سے بھی جو مقام وسیلہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. فرمایا یہ سب سے قریب تر ہو کے رب کی زیارت کریں گے. سب سے قریب ترین رب کی زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں جائیں گے. اب بتائیں کہ اللہ کا قریب سے دیدار کرنا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کرنا؟ کرنا. اب اس کے لیے دو بات. صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے مدینہ سے کچھ باہر گھر تھا, رات کا وقت ہے, اپنی چارپائی پہ جا کے سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اچانک آنکھ کھلی تو دل پریشان. پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے تو آپ اونچے محلات میں اور اونچی پوسٹوں پہ ہوں گے, ہم نچلے درجے پہ ہوں گے. تو اگر جنت میں ملاقات کو جی چاہا تو کیا کریں گے؟ فوراً بستر چھوڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ باہر آ کے بیٹھے. صبح فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول گھر سے باہر آئے, پوچھا تو کدھر؟ کہا اللہ کے رسول بڑا پریشان, بڑی ٹینشن. فرمایا کیا ٹینشن ہے؟ کہا جی ٹینشن یہ ہے کہ اگر جنت میں ہمیں آپ کے قریب قریب کہیں گھر اور محلہ نہ ملا تو مدینہ میں تو جب جی چاہے 5 ٹائم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, دن کو رات کو زیارت کو جی چاہے آ کے آپ کے چہرہ پورا نوار کو دیکھ لیتے ہیں. جنت میں کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جنت میں بھی تجھے میرا ساتھ مل سکتا ہے, اس کے لیے ایک عمل کرنا ہے, اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود, سجدوں کی تعداد بڑھا دے, اللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائے. یہی عمل اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور صحابی کو بھی بتایا تھا جنہوں نے رات آپ کی خدمت کی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. فرمایا سجدوں کی تعداد بڑھا دے, اللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا. ایمان, اعمال صالحہ جس انسان کے پاس موجود ہیں, اس کے لیے اللہ نے کیا تیار کی ہے؟ کیا تیار کی ہے؟ جنت. اور ان اعمال صالحہ میں اگر اس کے پاس سجدوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر جنتوں میں سے جنت الفردوس, جنت الفردوس میں سے مقام وسیلہ محمدی